الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، پیام محبت کی ایک اور نشست میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پیام محبت کا موضوع استقامت فی الدین اور فکری بے راہ روی کے رجحانات کا سد باب۔ ایمان اور استقامت دراصل ایک ہی حقیقت کے دو مختلف تعبیریں ہیں۔ ایمان دعویٰ ہے، استقامت اس پر دلیل ہے۔ ایمان اللہ کے لیے خود سپردگی اور حوالگی کا اقرار ہے اور استقامت اس کا مظہر ہے۔ ایمان بندگی رب اور اس کے لیے اخلاص کا بیان ہے، استقامت اس کی حقیقی تعبیر ہے۔ استقامت دین کی اساس اور مومن کا وقار ہے، اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی عزت و شرف حاصل ہوتا ہے اور یہ جنت میں بھی لے جانے کا وسیلہ ہے۔ استقامت کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدمی اقوال و افعال میں، عقیدہ و اعمال میں، ظاہر و باطن میں، عمل و سیرت میں، فکر و نظر میں، اللہ کی معرفت اور اس کی خشیت میں۔ استقامت نام ہے اللہ کی عظمت و ہیبت کے ادراک کا، اس کی کبریائی و جلالت کے اعتراف کا، اس سے امید رکھنے کا، اللہ پر توکل اور غیر اللہ سے بیزاری کا۔ استقامت کی راہ میں عام طور پر دو طرح کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ کچھ کا تعلق خارجی امور سے ہوتا ہے، گھر، خاندان، معاشرہ، ماحول، حکومت وقت، دشمنان دین، مخالفین و معاندین، برے ساتھی، ان سب کے دباؤ میں آ کر انسان راہ سے بھٹکتا ہے اور ثابت قدمی سے گریزاں ہوتا ہے۔ کچھ رکاوٹوں کا تعلق انسان کے اندرون خانہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جس عزم کا اظہار کرتا ہے، اس پر قائم نہیں رہ سکتا، اس کا نفس اس کو بھٹکا دیتا ہے، نفسانی خواہشیں اور لذتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں اور وہ شیطانی وسوسوں کے گھیرے میں آ کر استقامت کی راہ کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کیفیت میں ہمیں استقامت کے حصول کے لیے جو معاون امور ہیں، افعال ہیں، وہ سر انجام دینے چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے ہم حقیقی سازگار بن سکیں۔ آئیے آج کی اس پیام محبت کی نشست جو آستانہ عالیہ بوکنچی گجرات سے براہ راست نشر ہو رہی ہے، اس محفل پاک کا آغاز، باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری ثاقب اخلاق صاحب کو وہ تشریف لائیں اور آیات بینات سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، پیام محبت کی آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز
اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مقدس سے ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی توصیف اور تحمید کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت کے حبیب لبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ نیاز پیش کرنا ہے، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے مہمان ثنا خان محمد سہیل رضا قادری صاحب تشریف لائیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سخا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں علی علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، یہ پتھر مارنے والوں سے بے بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، کہیے سبحان اللہ، وہ ہستی ہو خدیجہ زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، گواہ قدسی ہیں اے لوگو، حیا ان کی
وراثت ہے. اور بڑا پیارا شعر ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی سویرا ان کا نوکر ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی سویرا ان کا نوکر ہے. سویرا ان کا نوکر ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں, یہ جب چاہیں اثر کر دیں, ضیاء ان کی وراثت ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں, ضیاء ان کی وراثت ہے. نہ دو اے کوفیاں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے. نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے. یہ چاہیں تو ابھی برسے, یہ چاہیں تو یہ چاہیں تو یہ چاہیں تو ابھی برسے. گھٹا ان کی وراثت ہے. چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں. چلو چلو تم حوض کوثر پر یا جنت کے باغیچوں میں. طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے. طلب ہے جس جگہ کی وہ جگہ ان کی وراثت ہے. سخا ان کی وراثت ہے. عطا ان کی وراثت ہے. علی کے ہیں یہ گئے والے, علی کے ہیں, علی علی کے ہیں یہ گھر والے. دعا ان کی وراثت ہے. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین, پروگرام کو ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں. بڑی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی. حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اشعار میں بھی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضری لگوانے کے لیے پیش کرنا چاہوں گا. نور سرکار نے ظلمت کا برم توڑ دیا, نور سرکار نے ظلمت کا برم توڑ دیا, کفر کافور ہوا شرک نے دم توڑ دیا, سوز غم ختم کیا ساز ستم توڑ دیا, آپ نے سلسلہ رنج و علم توڑ دیا, ڈوبنے نہ دی محمد نے ہماری کشتی, زور طوفان کا بیک چشم کرم توڑ دیا,
جب میرے سامنے آیا کوئی الہاد کا جام، کہہ کے بے ساختہ یا شاہ امم توڑ دیا، تم پر اللہ کے الطاف نصیر ایسے ہیں، نعت اس شان سے لکھی کہ قلم توڑ دیا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید زین العابدین صاحب کو، تشریف لائیں اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ تمام حضرات درود پاک پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم ہی رہتے ہیں، جب یاد کیا اے صلی اللہ، وہ آ ہی گئے تڑپایا نہیں، قربان
میں ان کی بخشش کے اوصاف کروں کیا ان کے بیان خالق کی زبان ہے ان کی زبان اوصاف کروں کیا ان کے بیان خالق کی زبان ہے ان کی زبان سائے میں ہے ان کے دونوں جہاں سرکار کا لیکن سایہ نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں معزز و محتشم حاضرین ناظرین، سلسلہ سخن آرائی کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ آج کا ہماری پیام محبت نشست کا موضوع استقامت فی الدین اور فکری بے راہ روی کے رجحانات کا سد باب۔ آج کی پیام محبت نشست کے پہلے مقرر صاحبزادہ سید حارون رشید بخاری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین، میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ استقامت فی الدین آخر چیز کیا ہے، اور آج اس موضوع کو ہم نے اپنایا کیوں ہے؟ کیا یہ دین پہ استقامت دکھانا صرف میرے اور آپ پہ لازم ہے، یا پہلے بھی کسی نے دین کے لیے قربانی دی، استقامت دکھائی؟ تو میں نے قرآن مجید سے جب اس موضوع کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک استقامت دکھائی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین صرف میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری تشریف لانے کے بعد سے شروع نہیں ہوا، یہ حضرت آدم کے تشریف آوری سے شروع ہو گیا۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اس دین کو پانی دینے کے لیے، اس دین کو پروان چڑھانے کے لیے، اس شجر کو خوبصورت کرنے کے لیے 950 سال تک تبلیغ کی اور استقامت دکھائی ہے۔
اور پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اتنی استقامت، اتنی مشکلات حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں آتی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو زوجہ تھی انہوں نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی طرف نہیں دیکھا. اور سورۃ ہود میں میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹے نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا بلکہ دین کی طرف استقامت دکھائی، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا. حضرت لوط علیہ السلام کی باری آئی تو ارشاد فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن آپ نے دین کے رستے کو کبھی نہیں چھوڑا. اور حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، پوری سیرت کو آپ پڑھ کے دیکھیں، کتنی مشکلات آپ کی زندگی میں آتی ہیں. سامنے آگ کو جلا دیا جاتا ہے، ہزاروں دور تک، میل دور تک آپ اگر جائیں تو آگ سے جل جاتے ہیں، لیکن حضرت خلیل نے کہا میں لبیک کہتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، مجھے آگ میں پھینک دیا جائے. اس لیے آگ میں پھینک دیا جائے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کہ جب رب کو ایک کہہ دیا ہے، رب پہ یقین لا دیا ہے، رب پہ ایمان لے آئے ہیں، استقامت دکھانی ہے تو پھر ایسے دکھانی ہے کہ اگر مجھے آگ میں بھی پھینکا جائے گا تو میں آگ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، آگ کے اندر چلا جاؤں گا اور لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اگر ابراہیم کو راکھ بھی کر دیا جائے گا ابراہیم پھر بھی دین کے رستے کو کبھی نہیں چھوڑے گا. پھر جب جس کا اعتقاد، یقین، ایمان رب پہ پختہ ہو جاتا ہے پھر رب بھی اس کے ساتھ ایسے وعدہ نبھاتا ہے کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، میں ابراہیم کے لیے آگ کو صرف ٹھنڈا نہیں کر رہا بلکہ آگ کو گلزار اور سلامتی والا فرما رہا ہوں. یہ ایسے اعتقاد ہوتا ہے رب پہ، ایسا یقین ہوتا ہے کہ رب نے ارشاد فرمایا اٹھاؤ اپنی بیوی اور بچے کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ آؤ جہاں پانی بھی نہ موجود ہو، جہاں کھانے کے لیے کوئی چیز بھی موجود نہ ہو. تو حضرت خلیل نے پھر ہیلے بہانے تلاش نہیں کیے، استقامت دین پہ پھر ایسے دکھائی، اپنے بچے کو اٹھایا، زوجہ کو اٹھایا، ایک ایسی جگہ پہ چھوڑائے جہاں میلوں تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. پھر حضرت ابراہیم نے وہ جملے کہے جو قرآن مجید نے یوں نقل کیے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کبھی اس آیت کا ترجمہ پڑھیے گا اور حیران ہو جائیں گے آپ. حضرت خلیل نے اس وقت بھی استقامت اس طرح دکھائے، فرمایا پروردگار میں اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تیری برکت والے گھر کے پاس جگہ ہے جہاں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں؟ وجہ بھی خود ہی بیان کر دی. فرمایا رب اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں یہ چاہتا ہوں میری بے اولاد جو ہے وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے، یہ امام بن جائے، یہ امت کی رہنما بن جائے. اور پھر کہا مالک میں یہ چاہتا ہوں یہ جتنی امت آئے اس ساری امت کا دل میری اولاد کی طرف موڑ دینا. وارزقہم من الثمرات، پھر انہیں اتنے پھل دینا، اتنا مال دینا، اتنا رزق دینا لعلہم یشکرون، اے پروردگار یہ میری ساری اولاد تیری شکر گزار بندہ بنتی ہوئی نظر آ جائے. تو یہ دیکھیں اتنی بڑی مشکل اسے بھی قبول کیا، دین کو چھوڑا نہیں. استقامت دکھانا یہ انبیاء کی وراثت ہے، یہ انبیاء سے منتقل ہوتا آ رہا ہے. اور پھر اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے جو سورہ صافات میں آپ نے سب نے پڑھا ہوگا کہ حضرت کو جب حکم ملا کہ اپنی سب سے پاکیزہ محبت والی چیز میری راہ پہ قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی یہ نہیں کہا مالک میں کیسے کر دوں، کیا قربان کروں، اونٹ قربان کیے، پھر کیے، کہا نا اس سے بھی محبت والی چیز. پھر اولاد کو اٹھایا، بیٹے کو اٹھا کے اپنی چھری کے نیچے رکھا، چھری کے جب نیچے رکھا تو بیٹے نے پھر یہ نہ کہا اے والد محترم یہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب بیٹے نے استقامت دکھاتے ہوئے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اے میرے والد محترم
اگر آپ نے استقامت دکھائی ہے، اگر آپ نے چھری پکڑ لی ہے، اگر آپ نے میری گردن پہ یہ وار کرنے کا سوچا ہے تو آپ کا بیٹا بھی نیچے سے گھبرائے گا نہیں، یہ بھی صابرین میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ چھری گھماتے جائیں، آپ کا بیٹا آپ کے رب کے نام پہ اپنی قربانی کو پیش کرنے کے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اتنی مشکلات دیکھیں، لیکن پھر بھی دین کے رستے کو چھوڑا نہ۔ پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے میرے خلیل تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ تو یہ استقامت دین پہ دکھانا یہ انبیاء سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر جب میرے اور آپ کے آقا دو جہان، نبی اولین و آخرین، محسن اعظم، پوری دنیا کے سلطان، کائنات کے سلطان جو بن کے تشریف لائے، پھر آپ نے بھی وہی سلسلہ جو انبیاء سے چلتا آ رہا تھا، آپ نے اسے اور مضبوط کیا، مجھے اور آپ کو دکھایا کسی کی زندگی میں ایک مشکل، کسی کی زندگی میں 2 مشکلات آ جائیں گی، کسی کی زندگی میں 5 مشکلات آ جائیں گی، لیکن میری پوری کی پوری زندگی مشکلات میں ہوگی، لیکن پھر بھی میں دین کا رستہ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کبھی آپ کا پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، جب آپ نے اعلان فرمایا تو سارا مکہ اکٹھے ہو کے آ جاتا ہے، اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو کہتے ہیں اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں، اسے کہے اپنے دین کو چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ہم اسے آفر کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کرو آفر، کیا مجھے دیتے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہاری حیثیت کیا ہے۔ ایک سردار کھڑا ہو کے کہتا ہے میں خوبصورت عورت پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا کیا اور کیا پیش کر سکتے ہو؟ ایک اٹھا، اس نے کہا زیور دے سکتے ہیں، سونا چاندی جو چاہے دے سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اس سے بڑھ کر کوئی مول لائق لگائے، مجھے بتائے تو صحیح کون کیا دے سکتا ہے۔ کوئی اٹھا، اس نے کہا میں عہدہ دے سکتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اب چپ کر گئے، اب سنو میں مصطفیٰ کیا فرماتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اگر مصطفیٰ کے ایک ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیا جائے، پھر بھی میں رب کی وحدانیت کو بیان کرنے کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے استقامت۔ یہ میرے اور آپ کے آقا نے ہمیں بتایا کیسے استقامت دکھانی۔ وہ طائف کا سارا منظر آپ نے پڑھا ہے، وہ کیسے نقشہ میں کھینچ کے آپ کے سامنے رکھوں، وہ درد بھرے الفاظ، وہ واقعہ میں آپ کو کیسے سناؤں۔ دیکھیں تو صحیح کس طرح وہ نبی جس کی وجہ سے پوری دنیا کو بنایا گیا، جن کے نالین کے صدقے پوری کائنات کو عزت مل رہی ہے، وہ بھی پتھر کھا رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سر انور سے نکلنے والا خوبصورت اور حسین خون نالین کو چوم رہا ہے، لیکن پھر بھی استقامت دکھا رہے ہیں۔ فرشتے آگے کہہ رہے یا رسول اللہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیں، ایک دفعہ کہہ دیں، پہاڑوں کو آپس میں ایسے جوڑ دیں گے ان کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ مصطفیٰ کریم نے کہا نہ میں بدعا دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو پھر بھی انہیں دعا دینے کے لیے آ چکا ہوں، میری زبان سے جب بھی نکلے گی دعا ہی نکلے گی۔ یہ ہوتی ہے استقامت، یہ دین کے ساتھ محبت ہے، یہی وہ درس، یہی وہ طریقہ ہے جو انبیاء سے منتقل ہوتا ہوتا اہل بیت میں آتا ہے، یہی وہ درس ہے جو انبیاء سے منتقل ہوتا ہوتا صحابہ کرام میں آتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ 3 سال کیسے آپ سیرت سے نکال سکتے ہیں، کیسے آپ انہیں بلا سکتے ہیں؟ جب شیب ابی طالب پہ آپ 3 سال ٹھہرتے ہیں اور کھانے کے پاس چیز کیا ہے، پاس پانی موجود ہے، پتے کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ معزز سامعین و حاضرین، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ میرا درد بھرا جملہ آپ ساتھ لے کے جائیے گا، کبھی وہ سیرت کے 3 سال پڑھیے گا، مشکلات کیوں برداشت کر رہے ہیں، استقامت دین پہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میری اور تیری نسل تک دین پہنچ سکے۔ آپ کی نسل تک تو دین پہنچ چکا تھا، آپ چھوڑ سکتے تھے۔ فرمایا نہ دین پر ایسی استقامت دکھاؤں گا، جو بھی مجھے تکلیف دے رہا ہے میں اس کی نسل سے امام مقرر کرتے جا رہا ہوں۔ آپ نے ایسے استقامت دکھائی، آپ نے اسلام کے ساتھ ایسے محبت کی۔ یہ وہ ساری قربانیاں ہیں جو آپ کی زندگی میں جب صحابہ نے دیکھیں، اہل بیت نے دیکھیں، پھر انہی چیزوں کو انہوں نے اپنے اندر ٹرانسفر کیا، ان چیزوں کو آپ آگے لے کے چلے۔ آپ دیکھ لیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو، اور یہ قربانیاں جو ہوتی ہیں استقامت دکھانے کی، یہ الگ الگ طریقے کی بھی ہوتی ہیں۔ مال کے طور پہ بھی قربانی دی جا سکتی ہے، جسمانی طور پر بھی دی جا سکتی ہے، اولاد کے طور پہ بھی دی جا سکتی ہے۔ خلیفہ اول کی اگر آپ زندگی پوری کو پڑھ کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ تینوں چیزیں نمایاں نظر آئیں گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے آپ نے مال کے ساتھ کیسے قربانی دی ہے،
تو وہ غزوہ تبوک کو جا کے پڑھ لیجئے گا. سارا مال اکٹھا کر کے ایک گٹری میں لے آئے, حضور کے قدموں میں قربان کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو آپ نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ابو بکر صرف 2 ہی چیزیں چھوڑ کے آیا ہے. اچھا ابو بکر انہیں بھی بتاؤ نا, پتہ چلے استقامت فی الدین ہوتا کیا ہے, کس طرح دین پہ استقامت دکھائی جاتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 2 ہی چیزیں گھر میں ہے. یا رسول اللہ بتا دوں؟ آپ نے فرمایا بتا دو. فرمایا ایک خدا کا نام چھوڑ کے آیا ہوں اے مصطفیٰ, دوسرا آپ کا پاکیزہ نام چھوڑ کے آیا ہوں. اس طرح مال کے ساتھ قربانی دی. پھر بھی بتایا کہ ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے, استقامت کس طرح دکھائیں گے. اگر آپ جسمانی قربانی دیکھنا چاہیں تو وہ بیت اللہ کے سامنے جا کے آپ کو وہ پہلا خطبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. جب 40 لوگوں نے بھی صرف اسلام قبول کیا تھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب کے سامنے اعلان کروں اور ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں, کیونکہ میں سچا, میرا خدا سچا, آپ سچے, قرآن سچا, خدا کا گھر سچا, ہم نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اعلان کیا اور آپ کو شدید اس وقت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, اتنی تکلیف آپ کو ہوئی, اتنی آزمائش آئی, آپ کے جسمانی طور پہ اتنی تکلیف دی گئی کہ آپ بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتے ہیں. آپ کی والدہ نے جب آپ کو اٹھایا, یہ جملہ یاد رکھیے گا, جب آپ کی والدہ نے اٹھایا بیٹے کو, اٹھانے کے بعد کہا بیٹا کھانے کے لیے کیا دوں, تو بیٹا روتے ہوئے کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ میرے مصطفیٰ کی اس وقت کیفیت کیا ہے. اس طرح استقامت دکھائی ان لوگوں نے. اور اگر اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ اولاد کے ساتھ جب حضور کی باری آ گئی یا اولاد سامنے آ گئی تو پھر آپ نے کیسے کیا. آپ نے غزوہ بدر کے بعد کا وہ منظر پڑا ہوگا جب آپ کے بیٹے نے کہا والد محترم میری تلوار کے نیچے آپ کی 3 دفعہ گردن آئی تھی, اے بابا میں چاہتا تھا کہ آپ کی گردن کو اڑا دوں, لیکن پھر باپ کی محبت غالب آ جاتی تھی, حتیٰ کہ مجھے پتا تھا کفار نے مجھے بڑے بڑے تحفے دینے ہیں, بڑا مال دینا ہے, بڑی چیزیں دینی ہیں, لیکن پھر بھی باپ کی محبت غالب آ گئی. اب باپ کا جملہ سنیے گا, صدیق اکبر کا جملہ سنیے گا, خلیفہ اول کا جملہ سنیے گا, یار مزار کا جملہ تو ذرا سنے. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا تیری تلوار کے نیچے میری 3 دفعہ گردن آئی, تو نے مجھے چھوڑ دیا. اس خدا کی عزت کی قسم, مصطفیٰ کی عظمت کی قسم, اگر ابو بکر کی تلوار کے نیچے تیری 1 دفعہ بھی گردن آ جاتی, کبھی اس لیے نہ چھوڑتا کہ تو میرا بیٹا ہے, بلکہ تیری گردن کو اس لیے اڑا دیتا تو مصطفیٰ کا گستاخ بن کے میرے سامنے کھڑا ہو چکا تھا. اس طرح آپ نے بتایا کہ اولاد ہو, مال ہو, جسم ہو, دنیا کی کوئی چیز بھی ہو, جب مصطفیٰ کریم کی باری آنی ہے تو ہر چیز کو قربان کر دینا ہے, رب کے نام پہ ہر چیز کو قربان کر دینا ہے. یہ وہی چیز ہے جو انبیاء سے منتقل ہو رہی ہے, صحابہ کرام میں آ رہی ہے. آپ وہ منظر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھ کے دیکھ لیجئے گا. اسلام کا جب بھی نام لیا جائے گا بڑے بڑے شہداء آئیں گے, لیکن اسلام کا سب سے پہلا شہید یاسر ہی کہلایا جائے گا, یاسر کو ہی پڑھا جائے گا. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کافروں نے کہا تھا آپ اسلام کو چھوڑ دیں, یہ بڑا مشکل معاملہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دیں, خدا کو ماننا چھوڑ دیں, یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. اس وقت اعلان بھی ہو گیا, کہا کہ اتنی تکلیف دیں گے آپ کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا جائے, کہا جس طرح مرضی مجھے شہید کر دیا جائے, لیکن میں مصطفیٰ کے کلمے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. پھر وہ آسمان دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے, اونٹ کو ایک ٹانگ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا, پھر ایک اونٹ کو ایک طرف دھکیلا گیا, دوسرے اونٹ کو دوسری طرف دھکیلا گیا. آپ کا جسم 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, لیکن آپ کی زبان پہ پھر بھی مصطفیٰ کے ترانے تھے اور ہمیں یہی پیغام دیا جتنی مرضی مشکلات آ جائیں کبھی بھی دین کے راستے کو نہیں چھوڑنا. جان سب سے زیادہ جا سکتی ہے, اولاد جا سکتی ہے, مال جا سکتا ہے, لیکن دین کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑنا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں, کیسے آپ نے جب سارا مال کمایا تھا, ہر چیز کو چھوڑنے کی باری آئی, آپ نے کہا مصطفیٰ کریم کا دیدار کرنا ہے, چاہے جتنا مرضی سے مال لے لو. کہا گیا مال دے دو, مال دے دیا, اونٹ دے دو, گھوڑے دے دو, ساری چیزیں دے کے آپ مدینہ المنورہ میں آقا کے قدموں پہنچے مجھے, اور آپ کو یہ بتا رہے تھے
دین پہ استقامت اس طرح دکھائی جاتی ہے. دنیا کی ہر چیز جب مصطفیٰ کریم پہ قربان کر دی جاتی ہے، ہر چیز جب حضور کے نلین پہ قربان کر دی جاتی ہے، پھر میرے اور آپ کے آقا کے نلین کی وجہ سے میرا رب اس انسان کو عزت عطا فرما دیتا ہے. اور اسی قربانی کو جب آپ عروج پہ دیکھنا چاہیں، اور میں اپنے انہی جملوں کے ساتھ بات کو ختم کرنا چاہوں گا، جب آپ چاہیں کہ اس سے بڑی قربانی قیامت تک نہ آئے گی نہ ہو سکی ہے، آپ پہنچ چکے ہوں گے، لیکن میں اپنی زبان کے ساتھ آپ کے سینے میں اتارنا چاہتا ہوں، ہر ایک کی قربانی حق ہے، ہر ایک کی قربانی اعلیٰ ہے، لیکن اس کی قربانی کی انتہا کربلا ہے. کربلا کا منظر جا کے دیکھ لیجئے گا. اگر جسمانی قربانی دیکھنی ہو پھر بھی حضرت حسین نے قربانی دی ہے، اگر مال کی قربانی دیکھنی ہو پھر بھی حضرت حسین نے قربانی دی ہے، اگر اولاد کی قربانی دیکھنی ہو پھر بھی حضرت حسین نے قربانی دی ہے. اور کسی نے ایک بیٹا دیا ہوگا، کسی نے 2 دیے ہوں گے، کسی نے 3 دیے ہوں گے. میرے امام نے 1 2 4 کی گنتی کو توڑ کے بتا دیا، صرف ایک زین العابدین کو بچایا ہے، باقی ساری نسل میں نے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان فرما دی ہے. تو یہ قربانی کا سلسلہ انبیاء سے چلتا چلتا آتا ہے. یہ عروج بھی آئیں گے، آپ دیکھیں گے بھی حضرت حسین علیہ السلام تک یہ قربانی کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے. دنیا کا کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی وقت ہو، کسی بھی جگہ موجود ہوں، آپ نے دین کے رستے کو کبھی نہیں چھوڑنا. اس میں مشکلات، اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ 6 ماہ کا بیٹا، 27 سال کا، 18 سال کا، سارے اپنے ہاتھوں کے ساتھ قربان کر دیے. اور اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ جس شخص کو میرے آقا نے اپنا لواب دہن دے کے اپنی زبان مبارک عطا کر کے بڑا کیا ہو، آج وہ 1000 نیزوں کے وار کھانے کے بعد بھی اپنی زبان سے ایک جملہ بھی شکوے کے نہیں کہہ رہا، بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے، دین کے ساتھ ایسے وفا کر جاؤ. قیامت کے دن کوئی کسی منظر میں اٹھے گا، کوئی کسی منظر میں اٹھے گا، لیکن حسین ابن علی اس دن بھی سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اس لیے دین کے ساتھ وفا کریں گے، دین کے ساتھ وفاداری کریں گے، دین کے پاسدار بن جائیں گے، تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما دے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.